اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تحریم کی آیت والوں، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت کڑے طاقتور فرشتے موجود ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کیا کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی تک محدود نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف اللہ کے عذاب سے بچائے، بلکہ وہ اس نظام فطرت میں اگر کسی خاندان کا سربراہ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک کو نیکی کی طرف راغب کرے اور جہنم کے راستے سے بچانے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی ترغیب کرے۔ اور اگر وہ کسی خاندان کا سربراہ ہے تو اس کو اپنے بال بچوں کی صرف یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اولاد جو ہے وہ دنیا میں خوشحال ہو، بلکہ اس سے سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں خدا نخواستہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ حکمران رائی ہے کہ وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے، مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے، وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے کہ وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اور پتھر سے مراد وہ پتھروں کے وہ بت ہیں جنہیں بت پرست لوگ پوجا کرتے تھے، اور دوزخ میں ان کو عبرت کے طور پر ڈال دیا جائے گا تاکہ بت پرست ان پتھروں کا انجام بھی دیکھیں جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ ساتھ میں کہا جا رہا ہے، اے کافروں، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ کافروں سے کہیں گے، اے کافر لوگوں، آج معذرتیں پیش مت کرو، تمہیں تو بالکل ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے کام تم کیا کرتے تھے۔ یہ آیت اللہ کے عدل کی منہ بولتی دلیل ہے۔ آیت 8 میں کہا جا رہا ہے، اے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے ماننے والے ایمان والوں، اللہ کی بارگاہ میں ایسی سچی اور خالص توبہ کرو جو دکھاوے اور منافقت سے پاک ہو۔ دور نہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری برائیوں پر پردہ ڈال دے یا برائیاں ہی تم سے دور کر دے، اور تمہیں جنت کی ان سرسبز شاداب و گھنے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جس دن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کی جو نبی کے ساتھ ہیں ذلت نہیں ہونے دے گا، رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے داہنی جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک، ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے یا ہمیں اپنی رحمت سے ڈھک لے۔ واقعتاً، حقیقتاً تو ہر چیز پہ پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں توبۃ نصوحاً کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ نصح کے معنی عربی میں خلوص اور خیر خواہی کے ہیں۔ توبہ کو نصوح کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے، دل سے توبہ کرے جس میں کوئی ریاکاری، کوئی بناوٹ، کوئی ملاوٹ کچھ بھی نہ شامل ہو، اور آدمی خود کو اپنے نفس کے ساتھ پابندی کا ارادہ کر لے اور گناہ سے توبہ ایسے کر لے کہ اپنے آپ کو برائی سے ہر وقت بچاتا رہے۔ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توبہ نصوح کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے، مطلب ارادہ بھی نہ کرنا ہو، مطلب کرنا تو دور کی بات، وہ ارادہ بھی نہ کرے، سوچے بھی نہ کرے۔ میں ابن جریر کی روایت ہے یہ۔ آگے اس آیت میں مومنین کے آگے نور کے دوڑنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، اس کو سورہ حدید کی آیت 12 اور 13 کے کانٹیکس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو یہ کیفیت اس وقت کی بیان کی گئی ہے جب میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، غالباً پل صراط پر ہوں گے، جہاں ہر طرف گپ اندھیرا ہوگا، جس میں سب لوگ یعنی وہ لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوا ہوگا، اور روشنی صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی جس کے سہارے وہ اپنا راستہ طے کر رہے ہوں گے۔ اس نازک موقع کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کی آہ و فغاں سن کر اہل ایمان پہ خشیت کی کیفیت طاری ہو رہی ہوگی۔ وہ اپنے قصوروں، گناہوں، کوتاہیوں کا احساس کر کے اس اندیشے میں لاحق ہوں گے کہ کہیں ہمارا نور بھی ہم سے چھن نہ جائے اور ہم ان بدبختوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے نہ رہ جائیں۔ اس لیے وہ دعائیں کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے قصور معاف کر دے، ہمارے نور کو جنت میں پہنچنے تک ہمارے لیے باقی رکھ۔ ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے،
ربنا اتمم لنا نورنا، جس کے معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کا نور اس وقت تک باقی رکھا جائے، اسے بجھنے نہ دیا جائے جب تک وہ پل صراط سے بخیریت گزر نہ جائیں۔ ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں، کہ اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقین نور سے محروم رہ گئے ہیں تو اپنے حق میں اللہ سے تکمیل نور کی دعا کریں گے۔ اے نبی، کافروں یعنی حق کے منکروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان کے مقابلے میں سختی سے کام لیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہاد کے اصل معنی جد و جہد کے ہیں، اس میں پرامن جد و جہد بھی شامل ہے، جس کے ذریعے سے کسی کو دین کی دعوت دی جائے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین کو نافذ کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ جہاد میں شامل ہے۔ اور مسلح جد و جہد بھی اس میں داخل ہے، جس کے ذریعے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، مگر یہ مسلح جد و جہد کافروں ہی کے مقابلے میں ہو سکتی ہے۔ منافق چونکہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ہی شو کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا ہی معاملہ کیا جائے گا اور عام حالات میں ان سے لڑائی نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ وہ بغاوت پہ اتر آئیں۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے کہ وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے غداری کی، یعنی ایمان کے معاملے میں ان کا ساتھ دینے کے بجائے کافروں کا ساتھ دیا، تو وہ دونوں یعنی لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کو اللہ کی سزاؤں سے بالکل بھی نہیں بچا سکتے اور وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے، اور ان دونوں کی بیویوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں سے اپنے مقدس شوہر کو مجنون کہا کرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کے راز ان کے دشمنوں کو بتا دیا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے دیا کرتی تھیں۔ اور یہ معنی دے کر اللہ تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں کہ کسی قریب ترین رشتہ دار کا ایماندار ہونا بھی کسی دوسرے انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا تب تک وہ خود ایمان نہ لائے۔ آیت 11 اور 12 میں کہا جا رہا ہے کہ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے زوجہ فرعون یعنی آسیہ بنت مزاحم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، جب اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے نجات دے دے اور مجھے اس ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی بیان فرمائی گئی ہے، جس نے اپنی عصمت تو عفت کی حفاظت خوب کی، پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی اور وہ نہایت اطاعت گزاروں میں سے تھی۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب جادوگروں پر فتح یاب ہو گئے اور فتح ان کو حاصل ہو گئی تو جادوگروں کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ پر وہ بھی ایمان لے آئی تھیں، اور جس کے نتیجے میں فرعون نے اس پر بہت ظلم ڈھائے تھے۔ اس موقع پہ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں بنا۔ اور دوسری مثال حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہے کہ وہ نہایت ہی پاک دامن خاتون تھیں۔ تو بس فرمان یہ ہے کہ ہم اس فرمان ہو رہا ہے کہ اس میں ہم نے اپنی روح پھونک دی، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی تقدیر اور شریعت کو سچ تھیں، اور وہ بڑی ہی فرما بردار اور تابعدار اور اطاعت گزار تھیں۔ اور یہ یہودیوں کے اس الزام کی بھی تردید ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معاذ اللہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے، یہ اس عقیدے کا بھی رد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔